جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ۔ نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہم بات کر رہے تھے وہ کون سے 7 خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلی ویڈیو میں ہم نے 2 ان خوش نصیب لوگوں کی عادات کو ذکر کیا کہ وہ کون سے عمل کرتے ہیں جن عملوں کی بنا پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کل قیامت کے دن جب انتہا کی گرمی ہوگی، لوگ گرمی سے جھلس رہے ہوں گے۔ صحیح ستہ میں کتب ستہ میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اپنے سروں سمیت پسینے میں شرابور ڈوبے ہوں گے، اتنا پانی ہوگا کہ ان کے پسینے میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ اس وقت سکون، اس وقت اطمینان، اس وقت گرمی کی شدت سے نجات، اس وقت سایہ بہت بڑی بات ہے۔ تو 2 ہم نے ذکر کیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عدل، ایسا امام جو عدل کرنے والا ہے، ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہے۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا آدمی، ایسا شخص، ایسا نوجوان جس کو اللہ کی عبادت کا نشہ لگا ہوا ہے۔ ان 2 کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے تیسرے آدمی کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نوجوان کا دل مسجد سے لگا ہے۔ کسی شخص کا دل کہیں لگا ہے، بچوں کا دل گیموں پہ لگا ہے، نوجوانوں کا دل کسی نے کسی کے پیچھے دل لگایا ہے، کسی نے غیر محرم کے پیچھے دل لگایا ہے، کسی کو کسی کی گلی کی آند ہے، کسی نے کسی کی گلی میں دل لگایا ہے، کسی کی نسبت کس طرف ہے، کسی کی نسبت کس طرف ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کا دل کہیں اور نہیں لگا، مال و دولت پہ نہیں لگا، بزنس پہ نہیں لگا، اس کا دل اور چیزوں پہ نہیں لگا، اس کا دل دنیا کے مال و متاع پہ نہیں لگا، اس کا دل دنیا کی عورتوں لڑکیوں پہ نہیں لگا، اس کا دل ان کے پیچھے برباد نہیں ہے، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے۔ پہلے بھی کہ جس نوجوان کو نشأت فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کا نشہ، یہ نوجوان کبھی مسجد میں جاتا ہے، کبھی مسجد میں صفائی کرتا ہے، کبھی مسجد کی ٹوٹیوں والی جگہ کو صاف کرتا ہے، کبھی مسجد کی کسی چیز کا خیال کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ان سی گھڑی میں رک گئی ہے، اس میں سیل ڈالنا ہے، کہاں پر کیا پڑا ہے وہاں پر اٹھا کے صحیح کر کے رکھوں میں، مسجد کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد میں شوق سے پہلے جاتا ہے، جا کے اذان دیتا ہے، مسجد کی طرف دھیان ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، دل مچل رہا ہے دوسری نماز کے لیے، دوسری نماز پڑھ رہا ہے، مچل رہا ہے دل تیسری نماز کے لیے، تو دل مسجد کی طرف لگا ہے۔ ایسا شخص جس نوجوان کا دل قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے، آپ نے فرمایا یہ نوجوان بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ، وہ 2 شخص تَحَابًا فِی اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، جو آپس میں محبت اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں لوگوں کی دوستیاں مال کے لیے، لوگوں کی دوستیاں اپنے کام کے لیے، ہر شخص مفاد پرست، ہر شخص کا کسی سے تعلق کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہے، ہر شخص کسی دوسرے کو سلام کرتا ہے مفاد کے لیے، ہر شخص کسی کے پاس بیٹھتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، ہر شخص کسی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اپنے مفاد کے لیے، ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے جاتا ہے اپنے مفاد کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے 2 نوجوان، ایسے 2 آدمی، ایسے 2 شخص، ایسے 2 لوگ جو آپس میں ملتے تو ہیں لیکن اللہ کی فقط من وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ ملتے بھی اور جدا بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اس طرح ایک کتب ستہ میں مشہور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان وہ جاتا رستے میں سفر کرتا جا رہا تھا کہ اس کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اس سے پوچھنے لگا کہ
کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اچھا پیسے ختم ہو گئے ہوں گے؟ نہیں، وہ بھوک لگی ہوگی؟ نہیں، لوگ تو پیسے کے لیے دوست کے پاس جاتے ہیں، یا لوگ جاتے ہیں اس کو بھوک لگی ہو یا اپنے مفاد کے لیے، تو کیوں جا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنے دوست کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو جو شخص آیا تھا اس نے کہا کہ واقعی تو اللہ کی محبت کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملنے جا رہا ہے، اور تیری دوستی کی فقط بنیاد ہی اللہ کی رضا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں انسانی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نوجوان کو بتا کہ اگر تو میرے بندے سے میری رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، ان کا آپس میں ملنا اور جدا ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ایسے دو دوست جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ پانچواں وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نوجوان کو کسی ایسی عورت نے زنا کی دعوت دی جو اللہ کے نبی نے فرمایا منصباً، ذات نسب والی ہے، منصب والی ہے، اور وجمال، جمال والی ہے، خوبصورت ہے، مال و دولت بھی ہے اس کے پاس، وہ نسب والی بھی ہے، اور اس نے کسی نوجوان کو محبت کی دعوت دی، عشق کی دعوت دی اور زنا کی دعوت دی، اپنے طرف مائل ہونے کی دعوت دی، لیکن فقال انی اخاف اللہ، یہ نوجوان آگے سے مثل یوسف، حضرت یوسف کی طرح کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈر گیا، اس وقت اللہ سے ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ بی بی میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس دل میں جو ہے نا وہ غیر محرموں کی محبت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا وہ نوجوان۔ اس نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اتنے خوبصورت عمل ہیں، سارے تقوی سے جڑے ہیں، کتنے کمال کے اعمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے گا ان نیکیوں کو کر کے، ان اعمال کو کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتب ستہ میں حدیث آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے، خوبصورت جمال نسب والی عورت نے زنا کی دعوت دی اور اس نے کہا انی خاف اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں اللہ تعالیٰ نے، ایک نہیں اس کے لیے 2 جنتیں الاٹ کر رکھی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اتنا انسان کے لیے ایک دلچسپ اور خوبصورت اور مفید ترین انسان کے لیے جو بظاہر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ مند میرا اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز میں میرا فائدہ تھا، لیکن اس نے اس کو اللہ کی رضا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس برے کام سے بچ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6واں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا جس کو سایہ نصیب فرمائیں گے وَرَجُلًا تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق، ایسا نوجوان جو صدقہ کرتا ہے، ایسا آدمی، ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہونے دیتا، چھپا کے کرتا ہے، مخفی کرتا ہے، رات کو کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے۔ احسان اور عزا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں، احسان اور عزا کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی کو دیتا ہے اور بھول جاتا ہے دے کے، پھر اس کو بعد میں کبھی بھی احسان کے طور پر ذکر نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے دکھلا کر نہیں، ریاکاری نہیں کرتا۔ ایسا صدقہ کرنے والے شخص بھی کل قیامت کے دن سبحان اللہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور 7واں اور آخری شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے خالیاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان، جو ایسا شخص، ایسا آدمی، کوئی بھی جو اللہ کی رضا کے لیے اندھیرے میں اکیلا تنہائی میں بیٹھ گیا اور پھر وہ اللہ سے ڈر گیا اور اپنے گناہوں پر شرمندگی اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ میں سے آنسو نکل آیا،
اللہ اکبر. وہ شخص بھی کل قیامت کے دن جو ہے نا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہ. اسی کے متعلق ایک اور قطب ستہ میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کبھی اکیلا بیٹھا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے روزمرہ کے گناہوں کو جانچ لیا، جس نے اپنے پچھلے کھاتے کو کھول کر اس میں دیکھ لیا میں کتنا برا ہوں اور کتنا اچھا ہوں. اور اس نے پھر کبھی تنہائی میں اکیلا بیٹھ کے سوچا میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنے گناہوں کو سوچتا سوچتا ایسے گناہوں پہ پہنچا جو بہت بڑے گناہ تھے. ان گناہوں کی وجہ سے شرمندگی کے باعث، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ میں اتنا آنسو، آپ سے نے فرمایا اتنا آنسو بھی آ گیا جتنا مکھی یا مچھر کا پر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. ندامت توبہ کی پہلی سیڑھی. اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تھے وہ 7 لوگ جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ان میں کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 لوگوں میں کر دے. اللہ تعالیٰ ہم یہ جو 7 عمل ہیں یہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے ارد گرد دماغ کے ساتھوں کو خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے.